بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے اس لوٹے پٹے قافلے کو کربلا کے میدان سے دمشق یزید کے دربار میں لے گئے اور وہاں سے یزید بدبخت کی سازشوں کو اور مظالم کو بے نقاب کرنے کے بعد جب یزید نے ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا تو مدینہ منورہ داخل ہوتے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی بھی شخص کے ساتھ کلام نہ کیا، کسی کے ساتھ بھی بات نہ کی، اور سیدھے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جانب اپنے قدم بڑھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے لپٹ کر رونے لگے اور رو رو کر کربلا کے میدان میں ہونے والے ایک ایک ظلم اور ایک ایک ناانصافی اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے لگے، اور اس قدر روئے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کربلا کی جنگ کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام شدید علیل تھے اور اس قدر بیمار تھے کہ یہ بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کو کربلا کی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور ان کا اصل نام امام سجاد علیہ السلام تھا، اور اپنی کثرت عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب دیا گیا تھا، اور یہ اسی لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسل انہی کے ذریعے چلی اور قیامت تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک امام زین العابدین سے ہی جاری رہے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی پھپھی سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہمیت کی حامل شخصیات میں سے ایک ہے۔ جب کربلا کے میدان سے شہادتوں کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیٹوں، بھتیجوں اور دیگر شہداء کی لاشوں کو پامال کر کے ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے دمشق میں یزید کے پاس پیش کیا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام ہی اس وقت ان تمام پاک خواتین کے ساتھ ان کے محافظ اور محرم بن کر شریک سفر تھے۔ یزید کے دربار میں جب یزید بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی شان میں گستاخانہ جملے ادا کیے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرنا چاہی، تو امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے یزید کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے بھرے دربار میں بھرے مجمع کے سامنے یزید کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، اور یزید کے دربار میں موجود عام لوگوں کو بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد ہیں، جبکہ یزید نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ ایک باغی جماعت ہے جس نے میری حکومت اور میری خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اور میں نے ان کے باغیوں کو قتل کر کے عبرت کے طور پر ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر رکھا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ نہ پتا تھا کہ یہ آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جب یزید کے دربار میں یزید بدبخت کی چالوں کو بے نقاب کیا، اس کی سازشوں کو اور اس کے مظالم اور ظلم و زیادتیوں کو کھول کھول کر مسلمانوں کے سامنے بیان کیا، تو یزید کے دربار میں موجود ایک ایک شخص بار ہو گئی تھی اور لوگ آہو بکار کرنے لگے تھے اور سب یزید کو لان تان کرنے لگے کہ اس بدبخت نے تخت و تاج کی خاطر آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ بخشا۔ اسی دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی دلوں کو گرما دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اور یزید بدبخت کو کہا کہ تو نے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملنے والے اس تخت اور تاج پر حاصل کرنے کے لیے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو بے دریغ قتل کروایا ہے۔ روز قیامت تجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی رہتی دنیا تک تا قیامت تجھ پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یزید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جان لیں جن کو یزید بدبخت نے یہ بتلایا ہوا تھا کہ یہ باغیوں کی ایک جماعت ہے، باخدا میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور میں ان کی اولاد ہوں، اور اس یزید بدبخت نے تخت و تاج کو اور حکومت کو
کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی خاطر اقتدار کی لالچ میں اور ہوس میں میرے خاندان کو، میرے چھوٹے معصوم بہن بھائیوں کو اور دیگر شہداء کو بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کا ایک ایک منظر، ایک ایک شہادت نہایت اشک بار آنکھوں سے اس مجمع کے سامنے بیان کیا، جس کو سن کر یزید کے دربار میں ہنگامہ آرائی ہونے لگی اور لوگ آہو بکا اور سسکیاں اور چیخیں بلند کرنے لگے اور یزید پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر یزید بدبخت نے کربلا کے اس قافلے کو مدینہ منورہ واپس بھجوانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یزید بدبخت جانتا تھا کہ اگر کچھ دن اور یہ قافلہ یہاں پر رکا تو میرے خلاف علم بغاوت بلند ہونے میں اور میری حکومت کو کچلنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچا تو روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوتے بھی کسی بھی شخص کے ساتھ نہ ملے، کسی بھی شخص کو ملے بغیر سیدھا روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگے اور کربلا کے تمام مظالم بیان کرنے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں 5 بندوں نے سب سے زیادہ آہو گریہ کیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نمبر پر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے نمبر پر، حضرت یوسف علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں نمبر پر امام سجاد علیہ السلام شامل ہیں۔ امام جعفر صادق روایت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں 5 ہستیاں ایسی ہیں جو کہ اپنے رونے کی وجہ سے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے بے حد مشہور ہوئیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا آدم علیہ السلام کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر تشریف لے آئے اور زمین پر آ کر انہوں نے اس قدر گریہ اور آہو زار کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر رو رو کر توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کسی قافلے کے ساتھ مصر تک جا پہنچے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، ان کے فراق میں اس قدر روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اور تیسری شخصیت خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے کہ وہ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں اور ان کے فراق میں مصر کے قید خانے میں اس قدر روئے، اس قدر آہو گریہ کرنے لگے کہ ان کے آس پاس کے قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے رونے کے لیے اور آہو گریہ کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر فرما لیں، کیونکہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ چوتھی ہستی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ اپنے بابا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں ان کے وصال کے بعد اس قدر روئیں کہ شدید علیل ہونے کے باعث صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے میں ہی داغ مفارقت دے گئیں۔ اور دنیا میں 5ویں ہستی جو کہ اپنے رونے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے بے پناہ مشہور ہوئی، وہ امام سجاد المعروف امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹ کر اس قدر روئے کربلا کے مظالم کو یاد کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار ایک ایک ظلم کو اور ناانصافی کو کر کے اس قدر روئے کہ تاریخ نے انہیں دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیوں میں لا کھڑا کیا۔ امام باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے لپٹ کر رو رہے تھے اور آرو گریہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے فرزند، مجھے کربلا کے مظالم کیا بتاتا ہے، مجھے شہیدوں کی شہادتوں کی داستانیں کیا سناتا ہے؟ میں تو خود وہاں پر بکلم خود وہاں موجود تھا اور ایک ایک شہادت کو مشاہدہ فرما رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کربلا کے سانحہ کے وقت باقاعد حیات تھیں، انہوں نے 10 محرم کی شام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گرد آلود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مٹی سے آلودہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حالت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کربلا کے صحرا میں میرے بیٹے، میرے لختے جگر
میرے بیٹے میرے فرزند حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یا حسین، لبیک یا حسین۔